انجینئر مرزا نے مفتی طارق مسعود کو آن لائن لائیو مناظرے کا چیلنج دے دیا ہے۔ انجینئر مرزا صاحب نے مفتی طارق مسعود کو ایک مرتبہ پھر چیلنج کر دیا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے یا ہو سکتی ہے؟ اصل بات کرنے سے پہلے میں اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب پچھلے مرتبہ انجینئر مرزا نے مفتی صاحب کو روبرو بیٹھنے کا چیلنج دیا تھا اور مفتی صاحب کراچی سے طویل سفر کر کے جہلم آئے اور اپنے ساتھ ثبوت لے کر آئے، تو مرزا صاحب نہ ملے اور کبھی کہا کہ وہ اسلام آباد میں ہیں، کبھی کچھ آئیں بائیں چائیں کر کے ٹائم گزار دیا۔ پورا دن مفتی صاحب جہلم میں رہے، پھر اپنے اوپر اور مفتی صاحب کے اوپر الزام تراشی کی کہ یہ تو پولیس کو مطلوب تھے اور یہ اور وہ، ان کے پیچھے تو پولیس لگی ہوئی ہے اور مجھے پتہ نہیں بدنام کرنے کے لیے آ گئے۔ بہرکیف وہ شوشہ ختم ہو گیا۔ اب سے کوئی 20 گھنٹے پہلے انجینئر مرزا نے مفتی طارق مسعود کو آن لائن لائیو مناظرے کا چیلنج دے دیا ہے۔ میں علی مرزا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آدمی ڈوبنے لگتا ہے تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ اگر آپ نے مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تو پچھلا موقع آپ ضائع نہ کرتے۔ آپ مفتی صاحب کو ٹائم بتا دیتے کہ اتنے بجے میں اپنے اکیڈمی میں آؤں گا یا گھر آؤں گا، آپ اتنے بجے تشریف لے آئیں۔ اب دوسری مرتبہ آپ نے جب مفتی صاحب کا وہ کلپ سنا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اس کلپ میں یا اس کلپ کو سننے کے بعد آپ کی جو غیرت ہے اور غیرت کی چنگاری جو ہے اس نے شعلہ مارا ہے، یا آپ نے کچھ محسوس کیا ہے کہ میں مفتی صاحب کو پھر چیلنج کروں، تو یہی میرے خیال میں یہی وجہ بنی ہے کہ آپ نے مفتی صاحب کو چیلنج دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چیلنج دیا ہے۔ اور جو آپ نے 3 شرطیں لگا دی ہیں، یہ شرطیں تو فریقین کے سامنے طے ہوتی ہیں نا، آپ نے تنہا اپنی مرضی سے طے کر دی ہیں۔ آپ مفتی صاحب کی رائے لے کر یہ شرطیں طے کرتے اور آپ ایک قسم کی یہ شرطیں مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ ظرف سمجھوں گا کہ آپ کی یہ شرطیں بھی وہ قبول کر لیں، اور اگلی بات میں اس وقت کروں گا جب مفتی صاحب آپ کا چیلنج قبول کر کے اعلان کر دیں گے کہ میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں، لہٰذا وقت کا تعین کیا جائے۔ اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ اب آپ کے کہاں کہاں چھکے چھوٹنے والے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے تمہارے بزرگوں کی اور بڑوں کی علمی طور پر طبیعت صاف کر دی ہے، اب آپ کی طبیعت صاف ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنی طبیعت کی مالش کریں، انشاءاللہ اس کی ایسی صفائی بھی ہوگی اور ٹھکائی بھی ہوگی کہ جو آپ علمی کی رٹ لگاتے رہتے ہیں نا، قرآن و سنت کو سمجھنے سوچنے کے لیے، بولنے کے لیے صرف ایک تنہا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ اس وقت دنیا میں کتنے مفتیان ہیں، کتنے آپ کے ساتھ ہیں جو آپ دوسروں کی طبیعت صاف کرتے ہیں، اور اب جب سارے مل کر تمہاری طبیعت صاف کریں گے تو طبیعت تمہاری انشاءاللہ نظر نہیں آئے گی۔ تو بہرکیف ہم انتظار میں ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم آپ کا یہ چیلنج قبول کرنے کے بعد جو اعلان کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ کی طبیعت کے بارے میں ہماری جو رائے ہوگی وہ انشاءاللہ عوام کے سامنے آئے گی۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ عوام فیصلہ کریں گے، بھئی عوام کو کیا پتہ آپ کیا بونگیاں مارتے ہیں؟
یہ خواص بھی فیصلہ کریں گے، جو قرآن و سنت کو سمجھنے والے ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ عوام کیا فیصلہ کرے گی؟ عوام میں تو کچھ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتے ہیں، کوئی نارمل ہوتے ہیں، کوئی زیادہ ہوتے ہیں، کوئی کم ہوتے ہیں۔ تو عوام کو زیادہ کو آپ کی بھونگیوں کا نہیں پتہ۔ انشاءاللہ یہ خواص بھی فیصلہ کریں گے، اور ان خواص کی برکت سے عوام بھی یہ فیصلہ کریں گے کہ واقعی تمہاری جو بھونگیاں ہیں اسلام کے بارے میں وہ انشاءاللہ آشکارا ہو کر رہیں گی۔